ساری بڑا زبردست جشن ہمیں نظر آیا پاکستان کی سڑکوں پر. یہ وہ ملک ہے جس کے لیے لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ہم ایک لحاظ سے بڑی بدقسمت قوم ہے کہ ہمیں ایسے حکمران ملتے رہے ماضی میں جنہوں نے اس ملک کا سسٹم برباد کیا, اور ان امپلائمنٹ ہے, غربت ہے, سب کچھ ہے, یعنی برے حالات ہیں, لیکن اس کے باوجود اس ملک کے لیے لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. ذرا سوچئے کہ اگر یہاں پر کوئی سسٹم ایسا کریٹ کر دیا ہوتا ہمارے ان قائدین نے, تو جو ابھی اس حالت میں قوم جان دینے کے لیے تیار ہے, تو اگر اس ملک میں کچھ ہوتا تو پھر تو دیکھتے پوری دنیا یہ قوم فتح کر لیتی. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد حالات تبدیل ہوں گے. زندگی کی چیزیں رواں دواں ہیں. آپ سے 3-4 چیزیں شیئر کرنی ہیں. کنٹینیوشن ہے بنیادی طور پر جو سٹوریز ڈیولپ ہو رہی ہیں اس وقت. اس خطے میں ایک نیا بلاک ایسا لگ رہا ہے کہ بننے جا رہا ہے, کیونکہ جو یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہیں, اب اس کے بعد لگ رہا ہے کہ جو اور بھی کئی خلیجی ریاستیں ہیں جن میں بحرین ہو سکتا ہے, عمان ہو سکتا ہے, ان میں قطر بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی اس سوٹ کو فالو کریں گی اور شاید وہ بھی اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے. سعودی عربیہ, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ غیر سرکاری طور پر آلریڈی اسرائیل کے ساتھ وہ بہت کلوز ہے, اور اس نے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت بہتر بنائے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا بلاک بننے والا ہے پورا. اور اب یہ جو بلاک بنے گا تو پہلے تو مشرق وسطیٰ میں وہ جو اسرائیل کی ایک طرف مسلمان تھے, دوسری طرف اسرائیل کی ریاست تھی, لیکن اب غالباً جو بین الاقوامی صورتحال بدل رہی ہے, اب مشرق وسطیٰ سے فوکس نکل کر تو بر صغیر کی طرف آئے گا. بر صغیر, پاک و ہند, جہاں پر اب امریکہ نے ایک نیا اپنا ساتھی تلاش کیا, اور نریندر مودی جو ایک ہندواتا کا, ہندوازم کا انتہا پسند جو ہندو سوچ ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, اور پورے ایشیا کے اس حصے بر صغیر میں اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے اپنے مذہب کی بنیاد پر, انتہا پسند. کیونکہ آپ یقین جانیے میرے بہت سارے ہندوؤں سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے, بلکہ بول آفس میں ہمارے کیمرہ مین ہیں, ان سے بھی میری بات ہوتی ہے. تو جو ہندو جو ہیں بہت سارے بڑے پیسفل, امن, پیس لونگ ہندوز ہیں, اور ان کا نریندر مودی کی ساری سوچ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. نریندر مودی کی جو سوچ ہے وہ اپنی ہیجمنی بنانا چاہتی ہے, اور اس کے لیے امریکہ, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو پورے طریقے سے یوز کر رہا ہے. تو پھر فوکس جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر آئے گا. جب فوکس یہاں پر آئے گا تو پھر اب اگر ہم پہلے امریکہ کے کیمپ میں تھے, ہم نے 80 کی دہائی میں امریکہ کے لیے ہم نے جنگ لڑی تھی, ہم نے مجاہدین اکٹھے کیے سارے اور رشیا کو للکارا. تو یہ جو سارا معاملہ ہے, میں آج اس پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. اور پرائم منسٹر عمران خان کی اپنے کچھ ساتھیوں سے اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے, ابتدائی تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. بہت ساری چیزوں کا علم تھا انہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس یہ انٹیلیجنس تھی کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں, اور کہ ہمیں بھی, پاکستان کو بھی اسرائیل کو کر لینا چاہیے, ریکگنائز کر لینا چاہیے. ہمارا اسرائیل سے کیا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے؟ اگر عرب جن کا اسرائیل سے کانفلکٹ ہے اور وہ ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور اپنے تعلقات کو نارمل کر رہے ہیں, تو ہم کیوں ابھی تک فلسطین کی بنیاد پر ان سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خراب ہیں ہمارے, جبکہ فلسطینیوں نے اور عربیوں نے کشمیر کے مسئلے پر کبھی پاکستان کی حمایت نہیں کی. یہ ایک بٹر فیکٹ بھی ہے کہ کبھی کوئی حمایت نہیں ہوئی. لیکن اس پر بھی آج بات کریں گے کہ عمران خان کی کیا سوچ ہے, پاکستان کے بانی جو تھے ان کی اس حوالے سے کیا سوچ تھی. اور میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے ذکر بھی کیا بہت ساری چیزوں کا کہ جب آدمی کسی چیز پر کمٹ ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں کتنا نفع ہے کتنا نقصان ہے. اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا. اگر اصولوں پر کمپرومائز جائز ہوتا اور زندگی بچانا اور سروائیول ہی صرف دیکھنا ہوتا تو پھر حسین کربلا میں اپنا اور اپنے خاندان کا سر نہ کٹواتے. انہوں نے جو قربانی دی, انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصولوں پر اور سودے بازی نہیں ہو سکتی, اور ظلم کے آگے کبھی جھکنا نہیں چاہیے. بہرحال یہ چیزیں آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا. بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے, پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں ایک غامدی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی تھی.
بہت بہت بڑے عالم ہیں غامدی صاحب، میری کیا مجال اور کیا میری اوقات کہ میں ان کے علم کے حوالے سے کوئی سوال کر سکوں. میں نے تو صرف ایک مسلمان اور ایک میں بڑا کم تر یعنی درجے کا مسلمان ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، بہت گناہ گار ہوں. تو میں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ وہ جو کلپ ایک وائرل ہو رہا ہے تو خاتم النبیین نبی پاک ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے حوالے سے کوئی بھی اگر بات ایسی ہوگی تو اس سے دل دکھے گا. اور میرا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن پھیلائی جا رہی ہے تو وہ اس کے حوالے سے کوئی وضاحت آنی چاہیے. تو مجھے آج ملک فیصل صاحب انہوں نے کینیڈا سے کال کی، اور وہ شاید غامدی صاحب کی جو تنظیم ہے اس کے کینیڈا میں سربراہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو ویڈیو ہے یہ غلط ہے اور یہ کاٹ کے بنائی گئی ہے اور بیسیکلی ان کو مس کوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو، تو میں نے ان سے کہا کہ غامدی صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو فوری طور پر کلیریفائی کر دیتے. البتہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں ان سے کہوں کہ وہ کلیریفائی کریں، لیکن یہ ایک اتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور ان کی بڑی عزت ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں تو اس کو وہ کلیریفائی کر دیتے. تو ملک فیصل صاحب نے کہا کہ غامدی صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بہت غیر سنجیدہ لوگ ہیں جو اس قسم کے الزامات کر رہے ہیں میرے بارے میں، اور میرے عقیدے کو لوگ جانتے ہیں، کتابوں میں میں لکھ چکا ہوں. تو میرا تو ایمان ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو میں نے ملک فیصل صاحب سے کہا کہ بھلے غیر سنجیدہ لوگ ہو سکتے ہیں یہ بات کرنے والے، لیکن یہ بات بہت سنجیدہ ہے، یہ بات مسلمان کے لیے بہت بڑی اور بڑی اہم بات ہے. تو خود مختار ہیں، جو ان کی مرضی وہ کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کی ذات سے منسوب اس طرح کی حرکت کی گئی ہو جس پر وہ بلیو ہی نہیں کرتے اور چیزیں جوڑی گئی ہوں اس طریقے سے کہ جس سے ان کا ایک ایسی چیز بن رہی ہو جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو، تو ان کو ضرور کلیریفیکیشن یا وضاحت کرنی چاہیے. بہرحال ملک فیصل صاحب نے کہا کہ جو غامدی صاحب ہیں ان کا بالکل وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا. یہ کیونکہ میں نے ایک بات کہی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں حق، یعنی یہ ان کا میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا اگر موقف ان کے کسی ساتھی کی طرف سے آیا تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے منون پیش کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر یہ بات کر رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں وہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سب سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان کی جو اپنے ساتھیوں سے گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتا، میں اس کو ریکگنائز نہیں کروں گا. اس لیے ریکگنائز نہیں کروں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا وہ اس بات کا جواب دے چکے ہیں کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اسرائیل اسٹیٹ آف اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بہت ظلم و ستم کیا. اور عمران خان صاحب کا میں بھی ان کے ساتھ ایک دو بریفنگ میں تھا، اور اتنی زیادہ کولیبریشن ہے اسرائیل کی انڈیا کے ساتھ کہ جس وقت یہ مئی میں سارا فیبرری میں واقعہ ہوا تھا اور وہ جو انڈیا نے یہاں پر جہاز بھی بھیجے تھے، بمباری بھی ہوئی تھی، پھر پاکستان نے جہاز گرایا اور ابھی نندن کو بھی پکڑا تھا. اس کے بعد بدلہ لینے کے لیے ایک سازش تیار کی تھی انڈیا نے، جو اسرائیلیز ان کے ساتھ تھے اور وہ ایک جگہ پر حملہ کرنے والے تھے. پاکستان کی ISI نے اس کو انرتھ کیا تھا اور انڈیا کو بتایا تھا، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی بتایا تھا، غالباً امریکہ کو بھی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو پھر پاکستان جو ہے وہ بالکل دریغ نہیں کرے گا اور اسرائیل بھی پھر ہمارا ڈائریکٹ اینیمی ہم اسے کنسیڈر کریں گے. بہت سارے لوگ اسلام آباد میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے. ہم نے اس کے ساتھ دوری رکھی تو اس کا جو انڈیا کے ساتھ تعلق بنا، کیونکہ اسرائیل پاکستان کے ساتھ دوستی کرنے میں بہت انٹرسٹڈ ہوگا، اس لیے کہ واحد اسلامی ملک ہے پاکستان جس کے پاس نیوکلیئر بامز ہیں، اور اسرائیل ہمیشہ اس فیئر میں رہتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کہیں کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے. اور خاص طور پر جو ایران کے ساتھ امریکہ نے جو جھگڑا کیا ہے اسرائیل کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہ جا سکے. یہ سب باتیں اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے منافع کی بات ہوگی. دنیاوی طور پر اس وقت امریکہ کے اندر جو وسپرنگ ہے جو اسرائیلی کرتے ہیں، جو موساد کا جو CIA سے تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے انڈیا کو بہت ساری ڈپلومیٹک جو پریولیجز امریکہ کی طرف سے ملے ہیں، اس میں موساد اور را کا جو قریبی ایک تعلق ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. لیکن دیکھیں، ہم نے آپ کو، اگر آپ
اسرائیل کے ساتھ آپ دوستی اور امریکہ کے ساتھ اسی طرح آپ دوستی اس وقت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو آپ کے فنڈامنٹل ہیں آپ کی خارجہ پالیسی کے، ان کا کیا بنے گا؟ کیا آپ گیو اپ کر دیں گے کشمیر کو؟ کیونکہ جارڈن کے ساتھ تعلقات ہیں اسرائیل کے، مصر کے ساتھ ہیں، اب یو اے ای کے ساتھ بن رہے ہیں، لیکن ابھی بھی نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مغربی کنارہ ہے اس کو ہم اینیکس کریں گے، یعنی وہ فلسطینیوں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو ریئیکشن اس پہ آیا، ایران فلسطین نے مکمل طور پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہے کہ اس سے یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تباہ کاریاں ہوں گی۔ لیکن یہ بات اب ایک کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ جو ایک نیا کیمپ بننے جا رہا ہے اور اس میں جو آپس میں جو دو قوتیں آمنے سامنے ہوں گی وہ امریکہ اور چائنا ہوگا، اور جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ بر صغیر پاک و ہند ہوگا۔ رشیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرکی بھی اس الائنس میں آنا چاہے گا، ایران بھی اس الائنس میں ہے۔ ٹرکی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی پابندیاں لگا دی ہیں صدر ٹرمپ نے، یعنی امریکی کانگریس نے لگائی ہیں، جس میں اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیفنس میزائل ڈیفنس سسٹم جو وہ رشیا سے ترکی خریدنا چاہ رہا ہے، امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ نہ خریدے، اور جو اب سینکشنز لگائی ہیں وہ اس کا پاکستان پر بھی بڑا گہرا اثر پڑتا ہے کہ ٹرکی جو پاکستان کو جو انجن بیچ رہا تھا، یعنی جو فائٹر ہیلی کاپٹرز تھے، اب وہ پاکستان ٹرکی سے نہیں لے سکے گا۔ وہ سیل جو ہے وہ بھی اس سینکشن کی زد میں آ گئی ہے جو امریکہ نے ٹرکی پر لگائی ہیں۔ تو ٹرکی جو ہے اس سے پہلے F-16 کی ٹریننگ کے لیے جو ٹرکی کے پاس ہیں، ٹرکی نے امریکہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پاکستانی پائلٹس ہمیں دے دیں۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، امریکہ ریفیوزڈ کہ جی پاکستانی پائلٹ ہم ٹرکی کو نہیں دیں گے ٹریننگ کے لیے، F-16 کی ٹریننگ کے لیے۔ تو ہر طرف سے جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے اپنے ساتھیوں پر یہ بات واضح کی ہے کہ ابھی اس وقت جو صورتحال عالم اسلام کی ہے، اسرائیل کو پاکستان ریکگنائز نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت جو ساری جو پالیسی ہے ہم اس پہ کنسیڈر کریں گے، پورا تھاٹ آؤٹ کریں گے، سب کچھ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کریں گے، لیکن یہ جو ابھی یو اے ای نے سب کچھ کیا اور اس کے بعد جو مختلف عرب ریاستیں کرنے جا رہی ہیں، ابھی پاکستان اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا، ابھی پاکستان اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح اس بات کا فیصلہ کر کے گئے کہ اسرائیل کو ہم اس وقت تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ساتھیوں، یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو میں جیسے ہی صورتحال آگے بڑھتی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ دیں گے۔ جشن آزادی منائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔